ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں خواتین و حضرات مذہب کے حوالے سے مکمل رہنمائی ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی سلسلہ دین اسلام کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر ہم نے اپنی دنیا بھر میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے دین کی تاریخ اور پیغمبران اسلام کی مکمل تعلیمات ہونی چاہیے، اور اس لیے ہمارے ساتھی اینکر جو ہیں حسنین لیاقت جو ہیں رمضان سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ جو ہیں قصص القرآن کا خصوصی سیگمنٹ ہے جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی حسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خواتین و حضرات، قصص القرآن کی اس نشست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت نوح کی اپنی قوم کے متعلق دعا کے بارے میں۔ آج ہم ذکر کریں گے طوفان نوح کے متعلق۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کشتی بنانے کے دوران مکالمے ہوئے، اور ان مکالموں کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب بھی ان کی قوم کے سرداران ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو، سو تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے اور جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ خازن کی روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، درمیانے درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے میں ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامات یہ بیان فرمائی تھی کہ جب ایک تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے، اور ایک قول کے مطابق اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ جو بچے جنتی تھے یا انڈے دیتے تھے، جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہم کہیں مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی 3 بیویاں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال بھی ہیں۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ
کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ روایات میں ہے کہ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تھے تو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑی پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ تصویر بیضاوی کی روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو سوار ہوئے، اور 10ویں محرم الحرام کو کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا، اس پر چلنا پھرنا اور ٹھہرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقرر کردہ مدتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 10ویں محرم الحرام کو 6 ماہ بعد سفینہ نوح جودی پہاڑی پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسا اس کا نام سوق السامانین رکھا گیا۔ یہ بستی جبل ناؤن کے قریب موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا تھا، اور اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہ رہی۔ رول بیان میں حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ تیسری یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے سے باز آتے رہنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے بھی باز رہنا۔ تاریخ ابن العساکر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تشریف آئے تو عرض کی کہ اے نوح علیہ السلام، اے انبیاء میں سے سب سے بڑے، اے لمبی عمر والے، اے مستجاب الدعوات، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس شخص کی طرح پایا
جس نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے جامع صغیر میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بہترین 5 افراد یہ ہیں: حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین و حضرات، آج کے قصص القرآن سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔